گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب گناہ کرتے وقت نہ تو اس کو کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی خوف ہو رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی ایسی حالت اور کیفیت ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ ایسے شخص کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ، بلیک پوائنٹ بنتا ہے۔ حدیث کا مضمون نقل کر رہا ہوں، تو جو توبہ کرتا ہے تو بلیک پوائنٹ مٹ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بلیک پوائنٹ اس کا بنتا ہے کالا، پھر یہ گناہ کرتا ہے دل اس کا سیاہی بڑھتے بڑھتے وہ بلیکنیس بڑھ کے اس کے دل کو، اس کے ہارٹ کو بلیک کر دیتے ہیں، دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ اس کے مسائل جو ہے نا، جو آپ نے بتایا نا کہ تو یہ ہے بہت مطلب معاملہ خطرناک ہے۔ دل جب سخت ہو جائے نصیحت اس کو اثر نہیں کرتی ہے، تو اس کے بس وہ بربادی ہے اس کے لیے، اس لیے وہ مایوس نہ ہو۔ اب اس کو یوں ذہن بنا کہ مجھے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کا مطلب اس کا وہ معاملہ بھی ہے نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، تو اس کے لیے وہ سچی توبہ بے شک 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اور اس کے بعد توبہ کرنا انسب، یوں توبہ کرے تو انشاءاللہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کے دروازے توبہ کے کھلے ہوئے، انہیں کوئی 1 بار نہیں، 100 بار نہیں ہے، 1,00,000 بار بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، مگر یہ گناہ سے توبہ کرتے وقت یہ ذہن بنانا کہ بھائی 1,00,000 بار کہا تھا نا، تو 1 بار اور گناہ کر لیتے ہیں، یہاں پہ توبہ کر لیں گے، چلو 1 گناہ اور کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المناجی میں لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے، بہت خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی، لیکن ارادتاً کر کے پھر اب کسی کو، جیسے آپ نے دنیاوی مثال کہ کسی کو مطلب چانٹا مارا، سوری گھونسا آ رہا، نیت ہے نا گھونسا آ رہا ہے، پھر گناہ کروں گا، پھر گھونسا مارا، ویری سوری، پھر اب وہ نیت ہے کہ ابھی کر لیں گے، ابھی لات آ رہی ہے کہ کیسے ماروں گا، ہوں بھی ماہر کک مارنے میں، سنبھل کے ذرا اور ماری اس کو کک۔ اب آپ بتائیں آپ کی سوری سپاری کب تک چلے گی؟ آخر اس نے بھی تو کچھ کر ڈالنا ہے نا۔ پھر یہ دنیاوی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، تو رب تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو اگر کوئی گناہ کرے، اس کی نافرمانی کرے، اور پھر یہ نیت اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے گناہ تو دوبارہ کرنا ہے، 100 بار کرنا ہے، توبہ کر لوں گا، تو یہ خطرناک ترین کہ گناہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جیلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ تو یہاں زنگ کا الفاظ ہے، وہ سیاہ بلیک کا بھی الفاظ، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، تو بہرحال لے کے دل کی صفائی کے لیے یہ موت کی یاد اور تلاوت قرآن یہ بڑے مفید ہیں۔ جس کو واقعی ہر وقت موت یاد رہے وہ گناہ کرے کیسے؟ ڈرے گا نا۔ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد رہے، روزانہ جو موت کو 20 مرتبہ یاد کرے تو اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے، وہ مرے تو شہید ہے۔ دل پر جو سیاہ نقطہ لگنے والی حدیث پاک ہے، اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ یہ قرآن پاک میں جو فرمانا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ سو یہ سیاہ نقطہ لگ کے پھر زنگ ہی لگتا ہے، اور زنگ لگنے کا علاج ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔
یہ مضمون وہیں ایڈجسٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ الکریم. ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ کے مرتکب، گناہ کے یعنی ایک گناہ کرنے والے، گناہ کے ظاہر نہ ہونے اور کسی کے نہ دیکھنے سے دھوکہ مت کھا. کسی وقت بھی تیرے خفیہ گناہ یعنی جو تو نے چھپ کر گناہ کیے ہیں ان سے پردہ ہٹ سکتا ہے، اور اللہ کے حلم کا سہارا مت لے. اچانک اللہ کا عذاب تجھ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، بلکہ گناہوں پر غم، پریشانی، لجاجت یعنی ندامت، شرمندگی، تضرع یعنی رونا دھونا اور گڑ گڑانا، اس کو ہمیشہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا. اس معاملے میں اگر کوئی نفع مند شے ہے تو وہ توبہ و ندامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد